السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ اور بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ولایت اور تصوف کی تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ سلسلے چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ عبد الواحد بن زید کے خلفاء میں سے ہیں۔ اپنے زمانے میں امام شریعت، مقتدائے طریقت اور ولیوں کے سردار کہلاتے تھے۔ ولیوں کے سردار۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب آپ کے نام سے زمانہ کانپتا تھا۔ قافلے آپ کا نام سن کر اپنے راستے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ دراصل ایک زمانے تک آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک گروہ تھا، آپ کے کچھ ساتھی تھے جن کے ساتھ مل کر آپ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کا ساز و سامان، مال و متاع یہ سب چھین لیا کرتے تھے اور پھر آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ البتہ آپ کی ایک خاصیت تھی کہ آپ نماز باجماعت کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ نماز کی پابندی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ مل کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ڈاکہ زنی کے زمانے میں بھی، ایسا نہیں کہ بعد میں، بلکہ پہلے سے ہی جب آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اپنے گروہ کے ساتھ مل کر ایک قافلے پر حملہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، قافلہ کسی جگہ پر رکا ہوا تھا، آپ کو خبر ملی تو آپ نے اپنے گروہ کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور آہ وزاری، لوگوں کی چلانے کی آوازیں، شور شرابہ، سامان کو لوٹا جا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میں آپ کے کانوں میں ایک سریلی اور میٹھی آواز پڑی۔ بڑی دلچسپ اور دل پر اثر کرنے والی آواز تھی وہ۔ آپ نے غور سے سنا اور دھیان دیا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ قافلے کے بازو میں ایک جھاڑی ہے، جنگل جیسی، وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے۔ آپ اس طرف بڑھے اور غور سے سنا تو پتہ چلا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ دراصل ایک نوجوان تھا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ حدید، اس کی تلاوت چل رہی تھی۔ آپ کو وہ آواز بڑی پسند آئی، اس کی تلاوت چل رہی تھی اور آپ غور سے سن رہے تھے۔ اب قرآن پڑھتے پڑھتے اس قاری نے نماز کے اندر جب یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل، ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جائے۔ بس یہ آیت تھی، پتہ نہیں اس قاری نے کس جذبے کے ساتھ پڑھی تھی کہ وہ آواز سیدھے حضرت فضیل ابن عیاض کے دل پر جا کر لگی۔ اور بس وہی وہ وقت تھا جب آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور معمور دل زیر و زبر ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب قسم کی تڑپ اور جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر توبہ کر لی۔ سارا سامان لوٹا ہوا سب واپس کر دیا، تلاش کر کے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر ایک کو اس کی چیز واپس کر دی، اور پھر توبہ تلہ کر کے شیخ عبد الواحد بن زید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی خدمت میں ایک عرصے تک رہے، سلوک کا راستہ ان کی خدمت میں، ان کی سرپرستی میں طے کیا، اور پھر
ولایت کے اس مقام بلند پر پہنچ گئے، ولایت کے اس بلند مقام پر آپ پہنچ گئے کہ سلسلے چشتیہ کے بڑے اماموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو حضرت فضیل تھے نا، یہ اپنے زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے علماء صلحاء تو بہت دیکھے، عبادت گزار شب بیدار بہت دیکھے، لیکن فضیل ابن عیاض سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ دوستوں، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب ایک ڈاکو کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے اور وقت کا ایک نامور نامی گرامی ڈاکو اپنی زندگی تبدیل کر کے اور توبہ کر کے صرف نیک اور متقی ہی نہیں بلکہ ولایت کے بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اپنے زمانے کا ولیوں کا سردار بن جائے، تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہماری زندگی کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ دوسری بات یہ بھی ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے، ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے گویا سدھرنے کا موقع ملتا ہے، بس اسی موقع کو غنیمت جان کر اپنے زندگی کو سیدھے راستے پر موڑنے کی ضرورت ہے۔